جس طرح سے ہم لوگ کھا رہے ہیں اور ہمارا جو لائف اسٹائل ہے نا، اس میں یہ شکر کریں اللہ ابھی مرے نہیں ہیں. بس حقیقت بتا رہا ہوں، آپ مرے نہیں ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. ورنہ جو ہمارا لائف اسٹائل ہے، جس حساب سے ہم کھاتے ہیں اور ایکسرسائز بالکل بھی نہیں کرتے، ہمیں بہت جلدی مر جانا چاہیے تھا. تو یہ جتنی صحت ملی ہوئی ہے نا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. یہ غریبی ہے، ہم اس کے اہل نہیں ہیں. صحابہ کا طرز زندگی دیکھیں یا ہمارے اکابر بزرگوں کا دیکھیں تو وہ محنت والا تو کوئی کام ہی نہیں رہا نا. اب خواتین نے بھی گھروں میں محنت کرنا چھوڑ دی ہے، سب کام مشینیں کر رہی ہیں. مردوں نے بھی محنت چھوڑ دی ہے، آفس میں جا کے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ جائیں گے تو وہ بس 2-4 انگلیاں جو لیپ ٹاپ میں ہلانے میں حرکت میں آتی ہیں نا، وہ ایکسرسائز ہو رہی ہے. تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ بتاتا ہوں، اللہ کا واسطہ اس پہ عمل کر لیں، زندگی بن جائے گی انشاءاللہ. فجر کی نماز سے پہلے جو مرد حضرات ہیں انہوں نے جاگنگ کرنی ہے. ایک دن کر کے دیکھیں، آپ مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. تو میں نے تو آپ سے پیسے لیے نہیں، تو اپنی جیب سے پیسے دوں گا انشاءاللہ. واپس نہیں کروں گا، اپنی جیب سے پیسے دوں. یہ جو صبح کی واکنگ اور جاگنگ ہے، اس قدر مفید ہے صحت کے لیے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے نا اس کا کتنا فائدہ ہے، تو اگر آپ کو جاگنگ کا موقع نہ ملے اور آپ کو کوئی کہے کہ 50,000 روپے مہینے لوں گا پھر جاگنگ کرنے دوں گا، تو آپ اس کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. اتنی زیادہ مفید ہے صبح کی واکنگ اور جاگنگ. فجر سے پہلے فجر سے پہلے ہوا میں آکسیجن کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ جو تہجد کی نماز شریعت نے بتایا نا، ایسے ہی اس میں بڑے فائدے ہیں. اللہ کی عبادت بھی ہے، ساتھ ساتھ آپ کا دماغ ایسا کام کرتا ہے کہ جو ماہر حکیم ہیں، ماہر ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اتنی توانائی ملتی ہے نا کہ وہ توانائی، وہ انرجی آپ کو دن کے کسی اور حصے میں نہیں ملتی. تو ایک دفعہ ہمارے کہنے پر آپ فجر سے پہلے کیا کر لیں، ہمت کر لیں، جاگنگ کر لیں. اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو فجر کے بعد کر لیں. رہا مسئلہ کہ خواتین کیا کریں، تو خواتین بھی فجر کے بعد اگر پردے میں واکنگ کر سکتی ہیں. وہ تو گھروں میں پہلے ایسا ہوتا تھا، بھائی بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے کہ سیڑھیاں جو ہے نا اترے چڑھیں، اس سے کئی بار کریں، کیونکہ بلندی پہ چڑھنے سے زیادہ اچھا اسٹیمنا بنتا ہے. تو گھر میں اگر سیڑھیاں ہیں تو خاتون یہ کر سکتی ہیں کہ 20 چکر لگانے سیڑھیوں کے. سسرال والے تو بولیں گے پہلے ہم کہتے تھے پاگل ہے. سسرال والے کہیں گے ہم پہلے ہی کہتے تھے کیا ہے، پاگل ہے. تو کہنے دیں. اور اگر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے تو پردے میں وہ جو ہے وہ باغ میں بھی جا سکتی ہیں. خواتین جاگنگ نہ کریں، خواتین کے لیے ہارڈ ایکسرسائز نہیں ہے، مرد کو کرنی پڑتی ہے، لیکن واکنگ کریں. مگر واکنگ ایسی نہ ہو کہ کوئی بونینزا کے اشتہار میں آ رہے ہیں آپ. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ایک اشتہار ایڈورٹائز آتا تھا، وہ ایسے یوں کر کے لہراتا ہوا چلتا تھا، بندہ بونینزا کا اشتہار آ رہا ہے تو ایسے لہراتے. میں دیکھتا ہوں پارک میں لوگ چل رہے ہوتے ہیں نا، چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے مریل اور باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں. باتیں جب آپ کریں گے تو پھر آپ کو ورزش کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ پھر اسپیڈ سے چل نہیں سکیں گے اور دماغ بھی آپ کا پریشان ہوگا. تو اس اتنی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، جو کہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو جائے، خاموش. تو واکنگ کرنی ہے فل اسپیڈ کے ساتھ، جیسے کوئی فوجی پریڈ کر رہا ہوتا ہے. اور اپنی وہ روزانہ جو ہے نا مقدار بڑھانی ہے، 10 منٹ، پھر 15 منٹ، پھر 45 منٹ، پھر 1.5 گھنٹہ. 1 سے 1.5 گھنٹے تک آپ نے آنا ہے، اور اس طرح سے واکنگ ہوگی تو انشاءاللہ اسباب کی دنیا میں 15-20 سال آپ کی عمر انشاءاللہ. ویسے تو عمریں لکھی ہوئی ہیں لیکن یہی لکھا ہوا ہوتا ہے نا. ایک صاحب کہنے لگے یار ورزش کرنے کا کیا فائدہ، مرنا تو اپنے ٹائم پر ہے. تو میں نے کہا جیسے موت لکھی ہوئی ہے نا کب مرنا ہے، ایسے یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ایکسرسائز کرے گا، صحت کا خیال کرے گا، لہٰذا دیر سے مرے گا. یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. اور یہ بندہ کسی چیز کا خیال نہیں کرے گا، لہذا یہ اس کو جلدی اٹھا لیا جائے گا. تو یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو ہمیں نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے، لہذا ہم نے کرنا وہی ہے جو جس کا شریعت نے حکم دیا اور جو ہماری عقل کہتی ہے. تو صبح جاگنگ ضرور کیا کریں فجر سے پہلے. 2-4 دن ایسا ہوگا کہ کتے چونکہ آپ سے مانوس نہیں ہوں گے، وہ کہیں گے کوئی ہے تو وہ جاگنگ میں آپ کی مدد کریں گے. ایک لڑکے نے مجھے بتایا کہ یار میں اتنا بھاگا کیونکہ کتا پیچھے لگ گیا تھا. تو میں نے کہا اور اچھی بات ہے، یہ تو آپ کو انرجی ملی. لیکن تجربہ یہ ہے کہ 2-4 دن کے بعد کتے بھی سمجھ جاتے ہیں یار کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. کتوں کی اپنی ایجنسیاں ہوتی ہیں، دیکھتے ہیں بندہ کہاں سے آئے تو دیکھتے ہیں یار یہ تو روز ہی بھاگ رہا ہے، تو کہنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جاگنگ کر رہا ہے. پہلے دن کتے حیران ہوتے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے، تو کاٹیں گے نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اور جن کی عمر زیادہ ہے وہ جاگنگ نہیں کر سکتے تو وہ پھر واکنگ کریں. تو یہ بہت ہی مفید ہے. اس عمل کے بعد اگر آپ سے بدتریزی بھی ہو گئی نا تو اتنا نقصان نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اگر فجر سے پہلے نہیں ہو سکتی تو پھر فجر کے بعد کر لیں. اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں. نہ کرنے سے بہرحال بہتر ہے کہ کر لیا جائے.